الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، سب سے پہلے تو کچھ تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے چونکہ جمعہ پڑھا کے آپ کے پاس حاضر ہونا تھا تو کچھ اس مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. آج جب میں جمعے کے خطبے کے لیے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہاں حضرات سے یہ عرض کروں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے. ہمارے امت کے المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھا ہے، اور مذہب سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جو ہمیں ہماری عبادات کی رہنمائی دیتا ہو، لیکن عبادات کے سوا باقی معاملات کے حوالے سے اس میں کوئی رہنمائی موجود نہ ہو. بڑا معروف واقعہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں یہودی جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کہ نبی تو آپ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، یہ کیسا دین ہے آپ کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے تھا، مسرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا دین ایسا ہے جس میں زندگی کے کسی پہلو کے حوالے سے کوئی کمی اور تشنگی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دین ہمیں فلاں معاملے کے حوالے سے رہنمائی نہیں دیتا. ہماری انفرادی معاملات یعنی
ہمارے جو عبادات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو رسومات ہیں، ان سے لے کر ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہر شے تک اسلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہمیں عبادات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہو تو ہماری زندگی کی جو رسومات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کوئی گائیڈنس پرووائڈ نہ کرتا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اس ایک انسان کی زندگی میں جو بڑی بڑی رسومات کا انعقاد ہوتا ہے ان میں 3 تو سب سے زیادہ کامن ہے۔ ایک وہ کہ جب اس انسان نے پیدا ہونا ہے تو کیا معاملات ہوں گے، پھر اس کی زندگی کے قریباً درمیان میں آ کر پھر اس کی نکاح اور شادی کا معاملہ ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر جا کر جب وہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کیا معاملات ہوں گے۔ اچھا، پہلے اور آخری کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہیں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رہنمائی دی ہے، بھئی یہ دنیا میں ایک انسان تشریف لے آیا، اب کیا معاملات ہوں گے؟ آپ اس کے دائیں کان میں اذان دیں گے، بائیں کان میں اقامت کہیں گے، پھر اس کو گھٹی دیں گے، پھر اس کے لیے فلاں دعا پڑھیں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ پھر آپ اس کے 7ویں دن عقیقے کا اہتمام کریں گے، پھر اس کے بالوں کی وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ کریں گے، پھر اس کا 7ویں دن نام رکھیں گے۔ یہ سب چیزیں ایک ایک جو مائنر ڈیٹیل بھی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ انسان پیدا ہوا تو کیا معاملات ہوں گے۔ اسی طرح اس کے فوت ہونے کا معاملہ ہے، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تب بھی اسلام نے پوری رہنمائی دی ہے کہ جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اب معاملات کیا ہوں گے، اب اس کو غسل دینا ہوگا، اب اس کو کفن دینا ہوگا، اب اس کا جنازہ پڑھنا ہوگا۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میت کو لے کر چلو تو آہستہ قدموں سے چلا کرو، اس کی بھی رہنمائی ہے۔ پھر اس کی تدفین کا کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے لیے دعا کا کیا معاملہ ہوگا، ایک ایک چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان 2 بنیادی رسومات کے حوالے سے، یعنی اس کے پیدا ہونے اور اس کے انتقال کرنے کے حوالے سے اگر اسلام پوری رہنمائی مہیا فرماتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی زندگی کا جو تیسرا بڑا ایک ایونٹ ہے، یعنی اس کے نکاح کا ایونٹ، کیا اسلام اس کے بارے میں خاموش ہوگا؟ کیا اسلام اس کے بارے میں گائیڈ نہیں کرے گا کہ یہ کیسا ہونا چاہیے؟ یا ہمیں اپنے رسوم و رواج جو مروجہ معاملات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے شادیاں کیسے کرنی، یا ہمیں مغرب سے پوچھنا ہوگا، یا ہم جن ہندوؤں کے ساتھ کئی سال رہے ہیں، سینکڑوں سال رہے ہیں، کیا ہم نے ان سے پوچھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی شادیاں کیسے کرنی ہیں؟ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ میں نے یہ اتنی بڑی تمہید صرف اس لیے باندھی ہے کہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے، ہمارا المیہ بھی ہے، ہمارے ہاں ایک صاحب نے نکاح پر بلایا تو کہنے لگے کہ یہاں جو نکاح کو اس کے خطبے کو سننے کے لیے افراد آئے ہوئے ہیں نا، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے جب ہم نے انہیں ٹیلی فون کیا کہ جناب وہ آپ نکاح کی تقریب کے لیے انوائٹڈ ہیں، تو انہوں نے پوچھا اچھا ماشاء اللہ کس تاریخ کو نکاح ہے؟ جی فلاں تاریخ کو۔ اچھا کون سے میرج ہال میں نکاح ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں۔ تو کہہ رہے بڑے پریشان ہوئے، مسجد میں نکاح، مسجد میں، میرج ہال میں نہیں ہے؟ نہیں جی۔ کیا ہوا بھائی کو پیسے ویسے کم ہو گئے؟ کوئی کہ اخراجات نہیں تھے؟ کوئی غربا کے ہاں شادی ہو رہی ہے جو آپ مسجد میں چلے گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا آبسلیٹ ہو گیا یہ معاملہ کہ ہم اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، پتہ نہیں، عجیب سی بات ہے۔ اور آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جتنی شادیاں ہو رہی ہیں کتنے % نکاح ایسے ہیں جو مساجد میں منعقد ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے پہلے تمہیداً یہ بات عرض کی ہے کہ اسلام نے ایک ایک شے کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہو، اپنا طریقہ قرار دیا ہو، کیا اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہوں گی؟ اور پھر دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت سے کوئی رغبت نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
ہم نے نکاح اپنے طریقوں پہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس میں اپنے رسم و رواج کو امپورٹنس دی قرآن و سنت کی بجائے. اس کے جو نتائج نکلے ہیں نا وہ اتنے بھیانک ہیں کہ میں شاید آپ سے عرض بھی نہیں کر سکتا پوری تفصیل کے ساتھ. یعنی ہمارے پاس حضرات آتے ہیں, ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک صاحب جمعے کی نماز کے فوراً بعد میرے پاس آئے اور ذرا بزرگ آدمی تھے اور بڑے غصے میں لگ رہے تھے. کہنے لگے میرے لیے دعا کریں, مجھے لگ رہا ہے میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے, میرا اللہ پر اور قرآن پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اچھا, میں لرز گیا ان کی بات سن کے. بھائی کائنات کی ہر شے کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے, ایمان نہ چلا جائے کہیں, کیونکہ اس جیسی شے دوسری نہیں ہے. تو میں نے ان سے بڑی محبت سے پوچھا, میں نے کہا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کو جملہ سناتا ہوں, کوٹ ان کوٹ سینٹینس. کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کیا تھا, آگے معاملات کچھ اچھے بنے نہیں, اور وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اور مار کٹائی بھی ہوئی اور پھر طلاق و خلا بھی ہوئی اور اب عدالتی دھکے بھی لگ رہے ہیں اور سب معاملات ہو رہے ہیں. اب میں بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں یہ کیسا قرآن ہے, معاذ اللہ, کیا برکت ہوئی اس سے. میں نے تو بیٹی کو سر پہ قرآن رکھ کر رخصت کیا تھا. تو میں نے پہلے تھوڑا سا ان کو نارملائز کیا تاکہ وہ جذباتی ہیں ابھی, تو اس جذبات سے ذرا تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں. پھر میں نے ان سے کچھ تلخ سوالات کیے. میں نے کہا حضرت یہ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سر پہ قرآن رکھ کے رخصت کیا تھا, یہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس نکاح کی تقریب میں اللہ کی کس قدر نافرمانیاں کی ہوں گی؟ کیا آپ نے نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے جس رشتے کو چنا تھا اس کے اندر آپ نے اپنی پریفرنس کیا رکھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے ہیں, نکاح کرتے ہوئے لوگ حسن دیکھتے ہیں, پھر لوگ نسل دیکھتے ہیں, پھر لوگ دولت دیکھتے ہیں, اور پھر لوگ دین دیکھتے ہیں. یعنی آخر میں دین کا مقام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب سے پہلے دین دیکھا کرو. آپ نے دین دیکھا تھا؟ کہ نہیں بس وہ اچھی فیملی تھی, لڑکا بھی اچھا کماتا تھا, گھر بار بھی ٹھیک ٹھاک تھا, ہم نے بس یہ دیکھا تھا. تو آپ پھر اللہ کے دین کو الزام دینے کیسے پہنچ گئے؟ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا, حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برکت ہونی چاہیے تھی, قرآن آپ نے سر پہ رکھا, بالکل ہونی چاہیے تھی, آپ نے اس سے پہلے کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی, آپ کو یاد ہے؟ آپ نے مہندی کی ہوگی؟ کہنے کہ جی کی ہے. میں نے کہا مائیوں بھی کیا ہوگا, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا, اور اس میں دودھ پلائیاں اور جو بھی اس میں چیزیں گھس گئیں, اللہ معاف فرمائے. اتنا سادہ ہے یہ نکاح, اتنا سادہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں مسجد کے باہر نکاح نہیں پڑھاتا, میں معذرت کر لیتا ہوں. لیکن جب مسجد میں نکاح پڑھاتا ہوں تو لوگ بعد میں آ کے مجھ سے کہتے ہیں ہو گیا نکاح, ہو گیا, بس یہی تھا معاملہ. وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے اس میں لاد دیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اس کائنات کا نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت جوڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کہاں نکاح ہوا ہے؟ مسجد میں, مسجد نبوی میں نکاح ہوا. ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, پھر نکاح پڑھایا, پھر گھر تشریف لے گا اور جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بیٹی میں اپنے خاندان میں جسے سب سے صالح سمجھتا تھا میں نے اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے. اگر اس کائنات کے خوبصورت ترین جوڑے کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو ہمارے بچے بچیوں کے نکاح مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ اگر آج کے دور میں بھی جب مغرب میں مذہب کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, مذہب کو سمجھے کچھ نہیں جاتا, آج کے دور میں بھی اگر عیسائی نکاح کے لیے چرچ جا سکتے ہیں, ہندو نکاح کے لیے مندر جا سکتے ہیں, جیو نکاح کے لیے اپنے عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں, معبد خانے میں جا سکتے ہیں, تو مجھے بتائیے ہم اگر نکاح کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں تو اس میں ہماری کون سی سبکی ہو جائے گی؟ ہم نے اس نکاح کو رسم بنایا اور ہم نے اس رسم کا اہتمام ایسے کیا. میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھا رہا تھا, وہاں مولانا تشریف فرما تھے, تو میری تو بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب اس طرح مساجد میں جانا ہو تو حضرات علماء کرام سے ملاقات ہو جاتی ہے.
تو وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے نکاح میں اس بات کا تذکرہ کیا. تو نکاح کے بعد وہ میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے ایک بات کی، کہنے لگے آئندہ آپ نکاح پڑھائیں تو ایک جملہ میری طرف سے شامل کر دیا کریں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے بات یہ بھائی کہ ایک جگہ پر میں نکاح پڑھانے گیا، میرج ہال تھا اور نکاح کا اہتمام تھا، اور وہاں موسیقی سے لے کر رقص و سرود سے لے کر اور اللہ کی نافرمانیوں کے جو جو اندازے آپ لگا سکتے ہیں سب ہو رہا تھا. میں خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھا رہا. تو میرے پاس جو ہے نا وہ لڑکے کے والد ہیں، مجھے کہنے لگے حضرت نکاح پڑھائیں. تو میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ موسیقی چل رہی ہے اور رقص ہو رہا ہے، اس کو ذرا روک لیں، میں نے قرآن کی آیات تلاوت کرنی ہے. تو کہنے لگے، انہوں نے مجھے کہا بھائی وہ کونے پہ بیٹھ جائیں، جو پڑھنا ہے پڑھتے رہیں، جو تلاوت کرنی ہے کونے پہ بیٹھ کے کریں، بچوں کی انجوائمنٹ خراب نہ کریں. تو کہنے لگا میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں آئندہ سے نکاح پڑھانے نہیں جاؤں گا. جہاں علماء کی عزت نہ ہو، جہاں اہل دین کی عزت نہ ہو، جہاں آیات قرآنیہ کی تلاوت کی عزت نہ ہو، وہاں پہ ہم گمان کرتے ہیں کہ برکتیں ہوں گی، وہاں پہ ہم گمان کرتے ہیں کہ وہاں سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. کیسے ہوں گے بھائی؟ آپ قرآنی آیات کی تلاوت کے لیے موسیقی کو بند کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور پھر گمان یہ کریں کہ بھئی ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، تو یہ کسی کہانی کے اختتام پر تو جملہ لکھا جا سکتا ہے، عملی زندگی میں نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم گمان کریں کہ ہماری زندگیاں خوشیوں بھری ہوں اور برکتوں بھری ہوں، کیسے ممکن؟ کوئی ڈھول ڈمکا نہیں ہوا، کوئی مہندی نہیں ہوئی، کوئی مایوں نہیں ہوا، کوئی بارات نہیں گئی، کوئی جہیز نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر مجھے بتائیے کتنی خوش و خرم زندگی تھی یا نہیں تھی؟ کتنی مثالی زندگی تھی، کتنی محبت تھی دونوں کے درمیان میں، کتنا خوبصورت جوڑا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سب فضولیات کے بغیر جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. تو اگر اتنی مقدس ہستیوں کی شادیوں کی تقریبات اتنی خوبصورت اور سادہ اور اللہ کے گھر میں منعقد ہو سکتی تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بڑی لاجیکل بات ہے. یعنی آپ ذرا قرآن و سنت کے علاوہ بھی اپنے ذہن سے بھی غور کریں تو جس میرج ہال میں بیٹھ کر صبح و شام رقص ہوتا ہو، موسیقی چلتی ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہاں بیٹھ کر نکاح کی گرہ لگائی جائے، وہ زیادہ بابرکت ہے یا آپ چل کے اللہ کے گھر میں آئیں؟ اللہ کے گھر میں آئیں. ہمارے یہاں دو حضرات تھے، آپس میں کوئی لین دین کا مسئلہ ہوا تو کچھ تلخی ہو گئی، تو میں وہاں موجود تھا. تو وہاں ایک اور صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم نے یہ جو آپس میں مالی لین دین کا معاملہ کیا تھا نا، یہ میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کیا تھا، اور کچھ نہیں، تو میری حیا کر لو. میں نہیں چاہتا تم میں تلخیاں ہوں، میں نہیں چاہتا تم میں لڑائیاں ہوں، تم میری حیا کر لو، میرے گھر بیٹھ کر تم نے یہ معاملہ کیا تھا. تو میں نے فوراً سوچا ایک نکاح کی گرہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باندھیں تو کیا اس میں کوئی تلخی پیدا ہوتے وقت اللہ کی حیا نہیں آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس نکاح کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس رشتے کی حفاظت نہیں فرمائیں گے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے باندھا ہوگا، جہاں صبح و شام اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اذکار ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر اگر نکاح کریں گے تو کیا خیال ہے اس میں برکت نہیں ہوگی؟ ہم نے اس شادی کے نام پر، اس نکاح کے نام پر ہم نے وہ اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ سے نافرمانی کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ سب آیا ہندوؤں کی طرف سے. اور اس سے زیادہ دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں، تھوڑی تلخ ہو جائے گی لیکن بہرحال حق یہی ہے. اس ممبر پہ بیٹھا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جسے آپ کہتے ہیں نا جہیز فاطمہ، ذرا کھولے شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلفائے راشدین، اس میں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ روایتاً یہ ثابت کرتے ہیں کوئی جہیز نہیں تھا، بلکہ اس جہیز کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں. اور کیا خوبصورت تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصتی کا ارادہ فرمایا، نکاح پہلے ہو گیا تھا، رخصتی کا ارادہ فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ سامان ہے؟ کہ جی گھر کا سامان تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ اب ذرا سامان سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے. کیا سامان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے پاس ایک گھوڑا موجود ہے، ایک تلوار موجود ہے، ایک زرہ موجود ہے.
ان لوگوں کے لیے تو اصل سامان کیا تھا؟ سامان جہاد تھا نا. یہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے گھر کے لیے کچھ برتن کوئی کچھ چیزیں کچھ چاہیے ہوں گی نا. ان کا کوئی اہتمام ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ دونوں کے سرپرست کی حیثیت، دونوں کے ولی کی حیثیت رسول اللہ کو حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد بھی نہیں تھے دنیا میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں کے سرپرست کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دیکھو گھوڑا بھی ضروری ہے جہاد کے لیے، تلوار بھی ضروری ہے، زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ایسا کرو زرہ کو گروی رکھوا دو یا بیچ دو، اس سے جو پیسے آئیں گے وہ لے کر میرے پاس آؤ. بہت خوبصورت روایت. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ اٹھائی، گھر سے باہر نکلے، گلی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. کہ علی کو جنگ کا حکم آ گیا جو آپ نے زرہ اٹھائی ہوئی؟ کہ نہیں حضرت جنگ نہیں ہے، بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو الوداع کرنا چاہتے ہیں، رخصتی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کچھ سامان کا اہتمام کرو. میں نے کہا زرہ بیچ کے کر دیتا ہوں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معلوم تھا یہ کیا رشتہ بننے جا رہا ہے جناب، ہم زلف ہو رہے ہیں نا دونوں حضرات، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم زلف بننے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا علی یہ زرہ مجھے بیچو گے؟ زرہ مجھے بیچو؟ کہا جی آپ خرید لیں، آپ کو ضرورت ہے؟ کہا بیچ دو. کتنے کی بیچو گے؟ کہا حضرت جو آپ دام لگائیں گے، جو مول لگائیں گے مجھے قبول ہوگا. اب ذرا مول سنیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے پاس جو زرہ ہے نا اس کی کڑیاں گنے، چین ہوتی ہے نا جیسے چین اس میں کڑیاں بنی ہوتی ہیں زنجیر، اس طرح زرہ میں کڑیاں ہوتی تھی، آپ اس کی کڑیاں گنے، جتنی کڑیاں بنیں گی نا اتنے پیسے مجھ سے وصول کر لیں. وہ 5-10 درہم کی زرہ ہوگی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 370 درہم کی لی ہے. خرید لی. خریدنے کے بعد فرمایا یہ آپ کا میرا سودا طے ہو گیا، زرہ ہو گئی میری اور یہ ہو گیا 370 درہم آپ کے. ٹھیک ہے، سودا ختم، ڈیل ختم، بات ختم. اچھا اب آپ کی شادی ہے، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ زرہ مجھ سے تحفے میں قبول کر لیجیے. کیا محبتیں تھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ زرہ مجھ سے قبول فرما، زرہ بھی واپس کر دی اور وہ اہتمام بھی کر دیا. یہ پیسے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے مجھے ملے زرہ بیچ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کی ایک چارپائی خریدی اور ایک گھڑا خریدا اور ایک جائے نماز اور یہ سب چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں جس کو آپ جہیز فاطمہ کہتے ہیں. مجھے بتائیں یہ جہیز تھا یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ شاباش. کدھر سے آیا تھا؟ یہ لڑکی والوں کی طرف سے؟ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی رقم سے لے گی. شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت کے ساتھ اس بات کو لکھا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دور میں نہیں تھا تو کہاں سے آیا؟ اب آپ ذرا سنتے جائیے گا، بڑی پرلطف باتیں انشاءاللہ. جب مسلمان آئے نا بر صغیر میں تو مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دینا شروع کیا. ہندو بنیا بھی یہاں رہتا تھا، سود پہ پیسے کھانے والا. اس کو یہ خیال تھا کہ اب میری بچیاں بھی مجھ سے کہیں گی کہ یہ ساتھ ہمسائے میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہ تو اپنی بچی کو اپنی زمین میں سے اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے، ہمیں بھی دیا جائے. کوئی حقوق نساء کی تحریک چلے گی. تو جب ایسی ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی تو اس ہندو نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ تم نے زمین کیا کرنی ہے، یا تم نے پیسے کیا کرنے ہیں، یا تم نے گھر کیا کرنا ہے، چھوڑو، تمہیں جو ضرورت ہے نا وہ بتاؤ، وہ تمہیں لے کر دیتا ہوں. تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چارپائی کی ضرورت ہوگی، آج کے معروف معنوں میں کہہ رہا ہوں تمہیں فریج چاہیے ہوگا، ٹی وی چاہیے ہوگا، فلاں چاہیے ہوگا، یہ لے لو مجھ سے، یہ ضرورت کی چیزیں لے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. وہ ضرورت کی چیزیں خرید کر دی، اسے نام کیا دیا؟ جہیز کا. ٹھیک ہے، وہ جہیز دے دیا اور ساتھ کہہ دیا، آپ اس جملے پہ غور کریے گا ذرا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ آج اس گھر سے تمہاری ڈولی نکل رہی ہے، واپس تمہارا کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وراثت میں کوئی امید نہ رکھنا، اب ہمارا لین دین ختم.
دے دیا تمہیں جو دینا تھا، وہ جہیز کا اہتمام کر کے اس کو دے دیا۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا، چلے یہ جہیز والی بات تو پھر بھی ذرا ڈائجسٹیبل ہے، ہضم ہو سکتی ہے، اگلی بات ذرا اور مشکل ہے۔ اب جب جہیز دینا شروع کیا، یعنی گھر کا سامان دینا شروع کر دیا، تو اگر ایک ہی گاؤں میں شادی ہوتی تو پھر تو معاملات آسان تھے۔ جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا چند فرلانگ کے فاصلے پر یا چند کوس کے فاصلے پر جب نکاح ہونے لگے، شادیاں ہونے لگیں، تو اب خیال یہ ہوا کہ راستے میں اگر سامان لے کر جا رہے ہوں گے تو کوئی ڈاکو واکو پڑ جائیں گے، لہذا لڑکے والوں نے یہ آپشن دینی شروع کی کہ جناب ایسا ہے، ہم اپنے گاؤں میں سے ایک جتھے کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ سامان بھی اٹھوا سکے اور اس سامان کو باحفاظت ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں واپس بھی لا سکے۔ ایک جتھا ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے، سامان لے کر آئیں گے، تو اس وقت ڈاکوؤں کے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور اس جتھے کو آپ نے ایک مبارک نام دیا، وہ کیا بھلا جی؟ بارات۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ آغاز شروع ہوا تو کہا جناب یہ گاؤں والے سارے جتھا بنا کے جائیں گے کیوں؟ ان کا کیا بینیفٹ ہے اس میں؟ تو چلو ایسا کرو، ہم لے آتے ہیں گاؤں والوں کو، ایک پورا لشکر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ لڑکی والوں کے گھر سے کھانا بھی کھائیں گے۔ تو سارے گاؤں والوں کو اب کھانا لڑکی کا باپ کھلائے گا۔ پہلے تم نے اس پہ جہیز لاد دیا اور اب تم اس سے اوپر یہ ایک اضافی بوجھ ڈال رہے ہو کہ وہ کھانا بھی کھلائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری رسمیں یہاں سے شروع ہوئی۔ میں ایک جملے میں اگر اسلامی شادی کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جانے والی شادی کا ایک اصول ذہن میں رکھیں، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک اصول، اور وہ اصول کیا ہے؟ لڑکی کے باپ پر اللہ نے ایک پیسے کا بوجھ نہیں ڈالا، بس۔ اور اللہ کی قسم یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو پھر کم از کم شاید اس جہالت سے ہم تھوڑے سے بچ جائیں جو آپ آج بھی، آج کے ماڈرنزم کے دور میں، آج کے اس جدید ترقی یافتہ دور میں، آج بھی آپ میرے کہنے پر کچھ وقت نکالیں، کسی ہسپتال چلے جائیں، کسی میٹرنٹی وارڈ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اس شخص کا چہرہ دیکھیں جس کو آ کر اندر سے کوئی نرس یہ بتاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بیٹی کے باپ پر یہ ظلم کیا، اور اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم اس زمانے جاہلیت کی طرف واپس چلے گئے جب بیٹیاں ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب انہیں کوئی آ کر خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک میڈیکل کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں ہاسپٹل کی طرف آئے، ڈاکٹرز کے ساتھ گفتگو تھی، وہاں سے باہر نکلے، ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے اور وہ قریب میں نے دیکھا ایک بڑے سوٹڈ بوٹڈ خاتون اور ان کے ساتھ جانا، وہ ایک اچھا خاصا نوجوان پڑھا لکھا رو رہے ہیں دھاڑے مار مار کر، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو مجھے گمان ہوا شاید ان کا کوئی انتقال کر گیا، تو میری زبان سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی شرمندگی سے کہا حضرت ان کا کوئی فوت نہیں ہوا، ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ جس بیٹی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اگر تمہیں اللہ نے بیٹی عطا فرما دی اور تم نے اس سے محبت کی، اس کی اچھی پرورش کی، تو تم اور میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ جس بیٹی سے محبت کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس بیٹی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، جس بیٹی سے ایسی محبت کر کے دکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دیتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیا کرتے تھے کہ میری بیٹی آ گئی۔ ہم نے شادی کی ان رسومات کو اتنا کمپلیکس کر دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کے بعد بہرحال ہم اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں پورے تیقن سے، پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج بھی آپ کو بیٹیوں سے جس درجے کی محبت علماء کے گھر میں، اہل دین کے گھروں میں ملے گی، اس درجے کی محبت نہ سیکولرز کے گھروں میں ملے گی، نہ لبرلز کے گھروں میں ملے گی۔ آج بھی یہی اللہ والے ہیں جو اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں۔
تو میرے معزز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بہت آسان بنایا تھا، بہت آسان. ایک خطبہ تھا جو ہو چکا، اور خطبے کے بعد ایجاب و قبول تھا، گواہوں کا موجود ہونا، حق مہر کا طے ہونا، نکاح منعقد ہو گیا. اتنا آسان تھا. اور اس کے بعد ایک تقریب ہے جو ولیمے کی ہے، اس میں اللہ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے، جتنا مرضی لوگوں کو کھلائیں پلائیں. یہاں تک تلقین کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولیمے کی دعوت جس کو ملے تو اسے چاہیے بلا عذر شرعی وہ انکار نہ کرے، اس میں حاضر ہوا کرے. اس میں تو اللہ تعالیٰ نے معاملات بالکل اوپن رکھے ہیں کہ جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی آپ خرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی تقریب، اور خاص طور پر یہ جو اب آج کل معاملات چل رہے ہیں، کوئی مہندیاں اور مائیوں، اور اس میں رقص بھی، اور اس میں موسیقی بھی، اور اللہ کی نافرمانیاں بھی، اور بے پردگی بھی، اور مخلوط محفلیں بھی، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. اور میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اس رشتے کو بنانے کے لیے، باندھنے کے لیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی اطاعت کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے، برکتوں سے، راحتوں سے بھر دے گا. کیوں میں اتنی گفتگو کے بعد 2 وعدے لے سکتا ہوں؟ 2 وعدے لے سکتا ہوں. ایک وعدہ بزرگوں سے، بھئی جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کم از کم یہ وعدہ کر سکتے ہیں نا کہ انشاءاللہ جب ان کے بچوں کی شادیوں کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ مسجدوں میں منعقد کریں گے، نہیں کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. اور جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ وعدہ تو لے سکتا ہوں نا کہ وہ انشاءاللہ اپنی شادیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق کریں گے. وعدہ کر لیں، مسجد ہے، جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ وعدے کی برکت سے کوئی وقت جلدی لے آئے. کیا خیال ہے؟ بڑی مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ. تو میں حضرت کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی حضرات، بڑا سمپل سا پروسیس ہے. میں انشاءاللہ کچھ جملے ادا کروں گا اور ان جملوں پر ساتھ جو ہیں وہ یہ فرما دیں گے، میں نے قبول کیا. ماضی کے صیغے میں یہ کیا کہہ دیں گے؟ میں نے قبول کیا. اور اس آواز میں کہیں گے تو کچھ نہیں بنے گا، یہ آپ کو اتنا اونچا کہنا پڑے گا کہ یہ بیٹھے ہوئے حضرات سن لیں. ٹھیک ہے؟ تو میں وہ جملہ بولوں گا اور ساتھ کہیں گے ماضی کے صیغے میں میں نے قبول کیا. اچھا ایک اور مسئلے کی وضاحت عرض کر دوں، یہ 3 دفعہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. ایک بات، وہ ایک دفعہ ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں کچھ جو ہے نا وہ حضرات کہتے ہیں پتہ نہیں ہوا بھی کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے عام طور پر ایک رواج ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ لڑکے سے کلمے سنے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس مشقت میں نہیں ڈالتا اس کو. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے کی بات تھی جب ہندو اور مسلمان اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور یہ گمان تھا کہ کوئی ہندو مسلمانوں کے روپ میں کہیں مسلمانوں کی کسی بچی کے ساتھ شادی نہ کر لے. تو کلمے سن کر یہ تسلی کر لی جاتی تھی. تو مجھے الحمدللہ تسلی ہے کہ حضرت مسلمان ہے. اللہ ان کے اسلام کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد سلیم ولد محمد سلیم، آپ کا نکاح میں نے زینب صادق دختر محمد صادق سے دلہن کے والد اور گواہان کی موجودگی میں 25,000 روپے حق مہر جو کل کا کل مؤجل ہے یعنی ادا کر دیا گیا ہے. اس کے عوض میں نے آپ کا نکاح زینب صادق دختر محمد صادق سے پڑھایا. آپ نے قبول کیا؟ آواز آ گئی آپ کو؟ اچھا چلیں دوسری دفعہ آ جائے گی انشاءاللہ. سعد سلیم ولد محمد سلیم، میں نے آپ کا نکاح زینب صادق دختر محمد صادق سے دلہن کے والد کی اجازت اور گواہان کی موجودگی میں 25,000 روپے حق مہر جو کل کا کل مؤجل ہے میں نے آپ کا نکاح طے کیا. آپ نے قبول کیا؟ ماشاءاللہ. سعد سلیم ولد محمد سلیم، آپ کا نکاح میں نے زینب صادق دختر محمد صادق سے دلہن کے والد محترم اور گواہان کی موجودگی میں ان کے والد کی اجازت سے 25,000 روپے حق مہر جو کل کا کل مؤجل ہے میں نے آپ کا نکاح طے کیا. آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ. بس یہ اتنا ہی پروسیس ہے نکاح کا، اصل پروسیس اتنا ہی. الحمدللہ نکاح منعقد ہو گیا. اب ہم مل کر انشاءاللہ دلہا اور دلہن کے لیے اور ان کے دونوں خاندانوں کے لیے دعا کریں گے. آپ میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربی اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ مسجد میں منعقد ہونے والے اس نکاح کی برکتیں دونوں خاندانوں کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب جو اس بابرکت تقریب میں شریک ہوئے ہم سب پر اپنا رحم فرما دیجئے۔ ہمیں اپنی رسومات کو، اپنی شادیوں کو یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے خاندانوں میں خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ بالخصوص دلہا اور دلہن کی زندگیوں کو راحتوں سے بھر دیجئے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کے درمیان میں ویسی محبت پیدا فرما دیجئے جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین تھی، جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین تھی۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے، ان کے اس رشتے میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کو مل کر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس رشتے کو، اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے برکت کا سبب بنا دیجئے۔ ان دونوں خاندانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، ان کے خاندانوں کو، ان کے گھروں کو راحتوں سے بھر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دیجئے، ہماری زندگیوں کو بدعات سے پاک فرما دیجئے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب پر اپنا رحم فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔